وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ KTR ریاست کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے منوگڑو میں انتخابی مہم کے حصے کے طور پر گھر گھر مہم چلائی اور رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے TRS امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ KTR ریاست کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے LKG کی طالبہ کے ساتھ جنسی ہراسانی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں خانگی اسکول کے ڈرائیور کی جانب سے کمسن طالبہ کے ساتھ جنسی ہراسانی کا یہ شرمناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ملزم اسکول کے پرنسپل کا ڈرائیور بتایا گیا ہے، جس کی شناخت رجنی کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ گزشتہ 2 ماہ سے LKG کی طالبہ کے ساتھ جنسی ہراسانی کر رہا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے اسکول انتظامیہ کو اس بات کی شکایت کی۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے کارروائی میں ناکامی پر یہ افراد پولیس سے رجوع ہوئے، جس کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے سبب شہر حیدرآباد کے بعض علاقوں میں کل شب بارش ہوئی۔ LB نگر، ونستھلی پورم، حیات نگر، ناگل میں شدید بارش ہوئی اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف BN ریڈی نگر، ترکا یمجال، ابراہیم پٹنم میں بھی بارش ہوئی۔ BSP کے ریاستی صدر پروین کمار نے الزام لگایا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے منوگڑو کی ترقی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے عبداللہ پور میٹ میں اراضی کے متاثرین سے تفصیلی ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BSP کی کامیابی پر رچاکنڈا میں فلم سٹی قائم کی جائے گی۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ منوگڑو کے ضمنی انتخاب میں کامیابی پر BJP زرعی پمپ سیٹس پر میٹرز نصب کرے گی اور LPG سلنڈر کی قیمت کو بڑھا کر 1500 روپے کر دے گی۔ انہوں نے منوگڑو میں روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ BJP کے امیدوار راج گوپال ریڈی نے کھلے عام جلسے میں پوچھا کہ زرعی پمپ سیٹس کے لیے برقی کنیکشنز کو میٹر سے جوڑنے میں کیا غلط بات ہے۔ اگر ان کو ووٹ دے کر کامیاب کیا جائے تو مرکز یقینی طور پر پمپ سیٹس میں میٹرز نصب کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ریاست میں زرعی پمپ سیٹس میں میٹرز لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہ چندر شیکھر راؤ نے فلورائڈ کے مسئلے کو کامیابی کے ساتھ حل کیا، جہاں پر منوگڑو میں ہزاروں زندگیاں متاثر ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ BJP اور کانگریس کی حکومتیں 70 سال میں فلورائڈ کی لعنت کے خاتمے میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ہر گھر کو صرف 3 برسوں میں محفوظ پینے کا پانی سربراہ کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ TRS نے منوگڑو میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے۔ حکمراں جماعت نے صدر ریاستی BJP بنڈی سنجے کے خلاف کی گئی شکایت میں کہا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران رائے دہندوں سے درخواست کی ہے کہ وہ دوسری جماعتوں اور TRS سے رقم لیں اور ووٹ BJP کو دیں۔ TRS نے اس کو جمہوریت کی توہین قرار دیا۔ سابق ہندوستانی کرکٹر راجر بنی باضابطہ طور پر ہندوستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے 36ویں صدر بن گئے ہیں۔ گزشتہ روز سالانہ جنرل باڈی اجلاس میں BCCI نے یہ فیصلہ کیا۔ BCCI نے کہا کہ راجیو شکلا بورڈ کے وائس چیئرمین بن گئے، جبکہ جے شاہ سیکرٹری بنے رہیں گے۔ دیوجیت سانکھیا کو بورڈ کا شریک سیکرٹری اور آشیش شیلا کو خازن کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں تمام عہدیداروں کا بلا مقابلہ انتخاب کیا گیا۔ ہندوستان کے لیے 27 ٹیسٹ اور 72 ون ڈے کھیلنے والے راجر بنی اس عہدے پر سورو گنگولی کی جگہ لیں گے، جنہیں 2019 میں بورڈ کا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ چنئی میں انا DMK کے قائدین نے احتجاج کیا۔ اپوزیشن قائد EPS کے بشمول دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیللتا کی موت پر کمیشن کی جانب سے دی گئی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر پولیس کے ساتھ احتجاجیوں کی بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ ٹی نیوز کی اینکر کویتا کو بہتر نیوز اینکر کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں خدمات پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔
اس پروگرام میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. انہوں نے شال پوشی کرتے ہوئے اینکر کو مبارکباد بھی پیش کی. وقار ضلع کے پرگی گنج میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. آج صبح کے اولین ساعتوں میں ٹی وی میکینک اور ٹیلر کی 2 دکانات میں آگ لگ گئی. مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا. اس واقعے میں مرمت کے لیے لائے گئے ٹی وی سیٹس کے بشمول الیکٹرانک آلات جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے. اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے. منوگڑو کے ضمنی انتخاب کے پیش نظر پولیس نے تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے. یادادری بھونگیر ضلع کے پتنگی ٹول پلازا کے قریب پولیس نے چیک پوسٹ قائم کیا اور ہر گاڑی کی تلاشی لی. اسی دوران ریاستی وزیر لیبر ملا ریڈی کی گاڑیوں کے قافلے کو بھی روک کر تلاشی لی گئی. منوگڑو میں بی جے پی مہیلا مورچہ کی قائدین نے انتخابی مہم چلائی. ان قائدین نے گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے ملاقات کی اور بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی. مہیلا مورچہ کی لیڈر گیتا ریڈی نے کہا کہ اس حلقے سے پارٹی کی کامیابی یقینی ہے. تلنگانہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ نے واضح کیا ہے کہ وہ ٹی آر ایس کے وفادار رہیں گے. سابق ایم پی بورا نرسیا گوڑ کے پارٹی چھوڑنے کے بعد سے یہ خبریں گشت کر رہی تھی کہ پدما راؤ گوڑ بھی ٹی آر ایس سے علیحدہ ہو جائیں گے. آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس میں ان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ان کا پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بورا نرسیا گوڑ کے پارٹی چھوڑنے پر تنقید کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جب وہ رکن پارلیمان تھے تو انہیں توہین یا پھر دھوکہ دہی کا احساس کیوں نہیں ہوا. پدما راؤ گوڑ نے واضح کیا ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں ٹی آر ایس کے ٹکٹ سے حلقہ سکندرآباد سے مقابلہ کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ ایم ایل سی کرنی پربھاکر کے بھی پارٹی چھوڑنے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی، تاہم انہوں نے آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر سے ملاقات کرتے ہوئے ان اطلاعات کو غلط ثابت کر دیا ہے. آنجہانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے دورے حیدرآباد کی یاد میں آج تاریخی چار مینار کے دامن میں 32واں سدبھاونا یاترا یادگاری جلسہ عام منعقد ہوا. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی قائدین نے راجیو گاندھی کے پورٹریٹ پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت دیا. سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا، سابق ایم پی وی ہنمنت راؤ، ایم پی اتم کمار ریڈی، کے چودھری کے علاوہ جانا ریڈی، اے آئی سی سی سیکریٹری ندیم جاوید، روہت چودھری، محمد علی شبیر، سمپت کمار، سریدھر بابو، سابق صدر پی لکشمیا، مرری ششیدھر ریڈی، انجن کمار یادو، جگا ریڈی، مہیش کمار گوڑ، گیتا ریڈی و دیگر قائدین نے اس پروگرام میں حصہ لیا. وزیر برائے سول سپلائز گنگولا کملاکر نے سنستھان نارائن پورم میں مدیراج برادری کے ساتھ منعقد اجلاس کے دوران بی جے پی لیڈر راج گوپال ریڈی پر نکتہ چینی کی ہے. ریاستی وزیر نے منوگڑا ضمنی انتخاب کے لیے مہم چلاتے ہوئے عوام سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ عوام کسی بھی لیڈر کو اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ وہ اپنے مسائل حل کروائیں. عوام اس لیے ووٹ نہیں دیتی کہ لیڈر عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے ہی مسائل حل کرے. کومٹی ریڈی پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کومٹی ریڈی عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی کام کرتے ہیں اور ایسے امیدوار کو ووٹ دینا ضروری نہیں ہے. حکومت تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر برائے سول سپلائز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر کی قیادت میں ریاست میں جاری فلاحی اسکیمات کے سبب تلنگانہ ملک میں سر فہرست ہے. انہوں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ تمام فلاحی اسکیمات کو نافذ کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے کے سی آر کا ساتھ دیں اور 3 نومبر کو منعقد انتخابات میں کے پربھاکر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. اس پروگرام میں سنستھا نارائن پورم کے ایم پی پی اما پریم چندر ریڈی، پی ایس سی چیئرمین جی جنگا ریڈی، ٹی آر ایس قائدین، مدیراج سنگم کے صدر این ناگیش، سی پی آئی قائدین کے انجیا بالیا و دیگر نے شرکت کی. منسٹر برائے سنیماٹوگرافی تلاسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ سازشوں اور ہتھ کنڈوں کو اپنا کر انتخاب جیتنے کی کوشش کرنے والے بی جے پی اور کانگریس کو عوام سبق سکھائیں گے. تلنگانہ بھون میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تلاسانی نے کہا کہ ضمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کو اچھی اکثریت حاصل ہوگی. ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ دیہی معیشت کو مضبوط کرنے کے مقصد سے مختلف فلاحی اقدامات کر رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ چرواہوں اور گوالوں کو
بھیڑیں دی جا رہی ہیں۔ تلاسانی کا کہنا ہے کہ راج گوپال ریڈی کے بی جے پی سے کانٹریکٹ حاصل کرنے کے سبب ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ اپوزیشن قائدین کی جانب سے ریتو بندھو اور دلت بندھو اسکیم کو انتخابات کے دوران نافذ کرنے کے الزام پر تلاسانی نے واضح کیا ہے کہ دلت بندھو، ریتو بندھو سمیت دیگر اسکیمات ہمیشہ جاری رہیں گی۔ سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی طرح طرح کی خبروں کو تلاسانی نے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ وائی ایس آر ٹی پی کی جانب سے ڈیچ پلی میں بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا، جسے وائی ایس شرمیلا نے خطاب کیا۔ وائی ایس شرمیلا کی پرجا پرستھانا یاترا کے دوران انہوں نے ڈیچ پلی میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 سالوں میں نظام آباد رورل کے لیے وائی ایس آر نے بہت کچھ کیا تھا۔ نظام ساگر کی جدید کاری کے ذریعے 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے اقدامات کیے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائی ایس آر منچیپا آبی ذخائر کو 350 کروڑ روپے سے مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن کے سی آر نے اسے بڑھا کر 3500 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ پر پروجیکٹس کے نام پر عوام کو لوٹنے کا الزام لگاتے ہوئے وائی ایس آر ٹی پی رہنما نے کہا ہے کہ کے سی آر کا ہر وعدہ جھوٹا ہے اور وہ بس انتخابات کے موقع پر ہی باہر نظر آتے ہیں، ووٹ لے کر فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ وائی ایس شرمیلا نے عوام پر زور دیا کہ وہ ریاست میں جاری خود غرض حکمرانی کے خاتمے کے لیے وائی ایس آر ٹی پی کو ووٹ دیں۔ وائی ایس آر ٹی پی کے ریاست میں برسر اقتدار آنے پر انہوں نے وائی ایس آر کی تمام اسکیمات پر عمل کرنے کا عوام کو تیقن دیا ہے۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے حیدرآباد میں اگلے 2 دنوں تک بارش کا امکان جتایا ہے۔ شہر میں منگل کو شام کے اوقات میں شدید بارش کے بعد ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں 2 دنوں تک بارش جاری رہے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے چہارشنبے کو شیر لنگم پلی، موسا پیٹ، چار مینار، حیات نگر، گاجولا، رمارم جیسے علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ خیرتآباد، سکندرآباد، امبر پیٹ، ملک پیٹ، چندران گٹا، یوسف گڑھ اور جوبلی ہلز میں موسلادھار بارش کا امکان جتایا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مانسون کا اختتام ہو جانا تھا، تاہم اس بار مانسون کے انخلا میں تاخیر ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں اکتوبر کے مہینے میں 78.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ گوشہ محل بی جے پی کارپوریٹر شنکر یادو نے درگاہ حضرت جان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور قبرستان کا دورہ کیا ہے اور لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کا وقف بورڈ سے مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ افضل گنج علاقے میں واقع درگاہ اور اس سے متصل قبرستان کے اراضی پر لینڈ مافیا قبضہ کر چکا ہے۔ کئی خبروں کی مسماری بھی ہو چکی ہے۔ مقامی عوام بالخصوص تاجرین اس کے خلاف وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان سے نمائندگی کر چکے ہیں، تاہم اراضی کے تحفظ کے لیے پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی ہے۔ قدیم درگاہ اور قبرستان پر اس طرح قبضہ کیے جانے پر مقامی افراد میں بے چینی پائی جاتی ہے اور وہ اس کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گوشہ محل کارپوریٹر شنکر یادو نے آج درگاہ اور قبرستان کا دورہ کیا اور مقامی عوام سے تمام تر تفصیلات بھی حاصل کی۔ شنکر یادو نے لینڈ گریبرز کی پشت پناہی پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقف بورڈ کس طرح قبرستان کے اراضی پر تعمیرات کی اجازت دے سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے تو وہ اس کے خلاف موضوع کارروائی کریں گے۔ کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی کی جانب سے شہر حیدرآباد کی طرز پر ضلع کریم نگر میں بھی نمائش منعقد کرنے کے لیے ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ وزیر گنگولا کملاکر اور پلاننگ اینڈ کمیشن کے چیئرمین بی ونود کی نمائندگی پر آئندہ سال یعنی 2023 میں ضلع کریم نگر میں بھی نمائش کا اہتمام کیا جائے گا۔ آل انڈیا ایگزیبیشن سوسائٹی کے نائب صدر شیوانی مارگم کی زیر صدارت آج ایک اجلاس منعقد ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ نمائش کے انعقاد کا مقام و دیگر پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ایک نئی ذیلی کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانگریس سینئر لیڈر ملک ارجن کھرگے پارٹی کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے کہا ہے کہ ملک ارجن کھرگے نے پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے منعقد کیے گئے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہیں 7,897 ووٹ ملے ہیں، جبکہ ششی تھرور کو تقریباً 1,000 ووٹ ملے ہیں۔ کھرگے کی 8 گنا زیادہ ووٹوں سے جیت ہوئی ہے۔ ششی تھرور نے اپنی شکست تسلیم کی ہے اور کھرگے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں۔ ٹویٹر پر ششی تھرور نے لکھا ہے کہ INC انڈیا کا صدر بننا ایک بہت بڑا اعزاز اور ذمہ داری بھی ہے اور میں اس کام میں کھرگے جی کی کامیابی کی خواہش کرتا ہوں۔ آپ کو بتا دیں کہ پیر کے روز ہوئے صدارتی انتخابات میں 9,500 سے زائد مندوبین نے ووٹ ڈالا تھا۔ کانگریس ذرائع کے مطابق
منتخب صدر دیوالی کے بعد کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک پروگرام میں سینئر قائدین کی موجودگی میں چارج سنبھالیں گے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے ہندوستانیوں کو 15 دنوں میں ویزا فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی ڈپٹی کمشنر ایلیکس ایلس نے کہا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر ویزا درخواستوں کے انتظام سے متعلق معیارات پر تیزی سے کام کر رہے ہیں اور گزشتہ سال کے مقابلے ہندوستانی طلباء کی تعداد میں 79% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسکلڈ ورکر ویزوں کی پروسیسنگ تیزی سے جاری ہے۔ ایلس کا کہنا ہے کہ ہندوستان سے برطانیہ کے سفر کی بے حد مانگ رہی ہے اور کورونا وبا کے باعث 15 دن میں ویزا کی فراہمی کو منسوخ کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویزا حاصل کرنے والوں میں ہندوستان نے چین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جون تک تقریباً 1,18,000 ہندوستانی طلباء کو ویزا مل چکا ہے اور یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے 79% زیادہ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ جون 2022 تک 2,58,000 سے زائد ہندوستانیوں نے سیاحتی ویزے حاصل کیے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے 63% زیادہ ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔